الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قابل احترام حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی روشنی سے نور حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے لے کر 90 تک مطالعہ کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ایپیسوڈ آپ نے ملاحظہ فرمائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے واقعات کو تسلسل کے ساتھ، اختصار کے ساتھ ہمارے سامنے پیش فرما رہا ہے، تاکہ بنی اسرائیل کی سی روش پر چلنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ آج اسی سلسلے کی کچھ اور باتیں بنی اسرائیل کی تاریخ سے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ یاد کرو، اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے سے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ یہ تعلیمات کچھ ایسی نہیں تھیں جو صرف بنی اسرائیل سے متعلق تھیں، ہمارے لیے بھی ہیں، بلکہ آپ محسوس کریں گے ابھی جو پیسیج عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ باتیں ہیں جو بنیادی نوعیت کی ہیں، پہلی بات، لیکن یاد دلایا جا رہا ہے یہاں پہ بنی اسرائیل کو، اور اس کے ذریعے سے ہم کو بھی یاد دلایا جا رہا ہے۔ یاد کرو، اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ سارے حکموں میں سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ آدمی شرک نہ کرے۔ شرک سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کسی کی حق تلفی کرنا۔ آدمی جب شرک کرتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا حق برباد کرتا ہے، اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ دوسرا، اپنے نفس کا حق برباد کرتا ہے۔ اللہ نے جب ہم کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، پروان چڑھایا ہے، رزق دے رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، تو اس بدن کا اور اس نفس کا حق یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے۔ دوسرا ہوا، پھر ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چل رہی ہے۔ اب ساری کائنات تو چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، سورج اور چاند اور ستارے اور زمین اور ہوا اور پہاڑ اور زمین، سب کچھ، اور ایک انسان ان احکام کی نافرمانی کرے، مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس ساری کائنات سے الگ کر لیا، تو ساری کائنات کی بھی حق تلفی۔ شرک کو اس لیے ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ اور خود اپنے نفس، اپنی جان اور ساری کائنات اور سارے ماحول کے خلاف ظلم ہے۔ تو ظلم کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا، اس کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ کسی کا حق تلف کرنا۔ تو اسرائیل کے اولاد بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسری بات، ماں باپ، بالوالدین احسانہ۔ قرآن شریف میں کئی مقامات پر آپ لوگ یہ بات دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حق کے بارے میں کہ اسی کی عبادت کی جائے، دوسرا ذکر آتا ہے اس کے بعد ماں باپ کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کا حق بیان کرنے کے بعد فوراً ماں باپ کا حق بیان کرنا، اس سے معلوم ہوتا ہے ان کی اہمیت کیا ہے۔ وذی القربیٰ والیتامى والمساکین، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ماں باپ کے بعد دیگر رشتہ دار ہیں، درجہ بدرجہ آتے ہیں۔ مثلاً ماں باپ کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بھائی بہن آتے ہیں، آپ کے چچا اور آپ کی خالہ آتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو جتنا قریب ہے اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے، اور جو اتنا دور ہے اس کا حق بتدریج کم ہوتا جائے گا۔ رشتہ داروں کے بعد پھر کہا گیا یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ یتیم جن کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، ظاہر ہے مختلف مشکلات کا، ڈپریویشنز کا، محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مسکین کی دونوں طرح تشریح کی گئی۔ مسکین کی بات تشریح بھی کی گئی ہے کہ دیکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن اندرونی حالت اس کی بہت خراب ہوتی ہے۔ اور فقیر کی تشریح کی گئی ہے کہ جو مانگتا ہے بیچارہ، سائل ہے۔ لیکن ایک دوسری تشریح بھی کی گئی ہے کہ مسکین کے معنی جو مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ بہرحال
غریب جسے آپ کہتے ہیں، غریب کی کیٹیگری میں مسکین بھی آ جاتا ہے، فقیر بھی آ جاتے ہیں، ان سب کا حق ادا کرنا، نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، وقولوا للناس حسنا۔ آدمی کیسا ہے اس کا اظہار اس کی بات چیت سے، اس کی گفتگو سے ہوتا ہے۔ اچھے انداز سے بات چیت کی جائے، منہ پھلا کے بات چیت نہیں کی جائے، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اندر ایک طرح کا غلط احساس انسان کے اندر ہے۔ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ جس سے ملتے پورے خلوص کے ساتھ ملتے، خود آ کے بڑھ کے سلام کرتے، اور کوئی شخص اگر آپ کا ہاتھ مسافے کے لیے اپنے ہاتھ میں لیتا، جب تک وہ نہیں چھوڑتا آپ نہیں چھوڑتے تھے۔ حالانکہ حضور کا مرتبہ کتنا بڑا تھا۔ قرآن شریف میں کہا گیا ہے، آئندہ بات آئے گی، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں سورہ لقمان میں نقل کی گئی ہیں کہ منہ پھلا کے نہ رہو یا منہ پھیر کے نہ رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت، ان کی چال ڈھال، ان کی گفتگو، ان کا نوازنے کا انداز، یہ ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ فرمایا گیا لوگوں سے بھلی بات کہنا، اچھی بات کہو۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا تو اچھی بات کہو یا خاموش رہو۔ اچھی بات خاموشی سے اچھی ہے، لیکن اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو خاموشی کا طریقہ اختیار کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اس بات پر بھی توجہ ضروری ہے کہ جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے وہاں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ نماز گویا بدن کی زکوٰۃ، یا زکوٰۃ گویا مال کی نماز ہے۔ نماز کس بات کی علامت ہے؟ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کریں گے، ہم جھکیں گے اس کے آگے۔ زکوٰۃ کس بات کی علامت ہے؟ میرا مال میرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے بھی ہیں، زکی پاک صاف۔ زکوٰۃ سے مال کی محبت جو دل ہی دل میں گھر کر جاتی ہے اور اچھائیوں سے انسان کو روک دیتی ہے، دور ہو جاتی۔ اگر میں اپنے مال کو گن گن کے رکھوں گا، مزید انویسٹ کروں گا، جمع کرتا رہوں گا، ظاہر مال کی محبت میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر اس مال کو میں نے اللہ کے احکام کے مطابق خرچ کرنا شروع کیا، وہ پاک ہوتی رہے گی۔ یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں۔ جس مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی گئی وہ اس مال کو گندا کر دیتی۔ مال اس وقت پاک ہوتا ہے، اس کی پاکیزگی اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اس زکوٰۃ تو ایک منیمم چیز، زکوٰۃ کے ساتھ صدقات کا بھی ذکر آتا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ آدمی کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، یا مال تجارت ہو، تجارت میں جو کچھ اس نے انویسٹ میں کیا ہے، اور سیونگ ہو۔ مثلا نصاب مقرر کر کے بتا دیا گیا ہے کہ 52 تولے چاندی، 1 تولہ 11 گرام کا ہوتا ہے، تقریباً 600 گرام رفلی سپیکنگ۔ 7.5 تولے سونا، تقریباً 85 گرام سونا ہوتا ہے۔ 1 سال تک رہے آپ کے پاس، اس پہ 1 سال پورا گزر گیا، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا تھا کہ نماز قائم کرو تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ تمہارا تعلق برقرار رہے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کو کبھی بھولو مت، تاکہ شیطان تم پہ مسلط نہ ہو جائے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ وہ زکوٰۃ دیتے رہیں، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1900 سال بعد، رفلی سپیکنگ 2000 کہہ لیجیے، چلیے 2000 سال بعد تشریف لائے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد تشریف لائے تھے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم اس عہد سے پھر گئے، اللہ ہی کی عبادت کرنے کا عہد تم سے لیا گیا تھا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا عہد لیا گیا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا عہد لیا گیا، اور یہ عہد لیا گیا تھا کہ لوگوں سے بھلی بات کرنا اچھے طریقے سے، فخر و غرور کے ساتھ نہیں، دوسروں کو حقیر، کمتر اور ذلیل سمجھتے ہوئے نہیں، لیکن تم اس عہد سے پھر گئے، اور نماز اور زکوٰۃ کی بات کا عہد لیا گیا، اب تک پھرے ہوئے ہو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ اب تم ان کی امت میں آ جاؤ، تاکہ تم ان کی پیروی اختیار کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو موسیٰ علیہ السلام جو پیغام لائے تھے اسی پیغام کی پیروی ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آئے ہیں، سارے انبیاء کرام کا پیغام ایک ہی تھا۔ ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہانا،
قرآن شریف میں اس سلسلے میں تفصیلات آتی ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جس نے ایک بے گناہ شخص کی جان لی اس نے سارے انسانوں کا خون کر دیا، ایسا ہے وہ، گویا یوں ہے، اور جس نے ایک بے گناہ انسان کو بچایا، ناحق مارا جا رہا تھا، اس کی جان بچا لی آپ نے، تو وہ ایسا ہے جیسے تم نے تمام انسانوں کی جانوں کی حفاظت کی۔ چنانچہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپس میں دوسرے کا خون نہ کرنا اور ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس بات پہ گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری بے خانمہ بے گھر کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کا فدیے کا لین دین کرتے ہو۔ بڑے بڑے احکام ان کو تو چھوڑ دیا گیا، اور جو چھوٹے احکام ہیں ان پہ عمل پر ان لوگوں نے توجہ دی۔ اپنے بھائیوں کو، اپنی ملت کے لوگوں کو قتل مت کرو، کہا گیا تھا بنی اسرائیل سے، قتل کر رہے ہیں، انہیں گھروں سے بے گھر مت کرو، کر رہے ہیں۔ لیکن تورات کا ایک اور حکم لے کر اگر کوئی آدمی قتل کر دیا گیا تو اسے یہ کمپنسیشن دیا جائے، اس پہ عمل کر رہے ہو، تم فدیے کی بات کر رہے ہو، حالانکہ قتل کرنا ہی غلط تھا بنیادی طور پر۔ اب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہماری بات جاری رہے گی، اور پھر انشاءاللہ ڈسکشن کے آخر میں آپ حضرات کو 2-4 منٹ سوالات کے لیے دیے جائیں گے۔ حاضرین و ناظرین، بریک کے بعد گفتگو جاری رکھی جا رہی ہے، سماعت فرمائیں۔ تو یہ بات بتائی گئی تھی بریک سے پہلے کہ بنی اسرائیل کو صاف صاف طور پر یہ احکام دیے گئے تھے کہ اپنے بھائیوں کو قتل نہ کرنا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ ان کو بے گھر نہ کرنا، لیکن آج اس حکم پر تو تم عمل نہیں کرتے ہو، جنگوں میں حصہ بھی لیتے ہو، لڑتے بھی ہو، قتل بھی کرتے ہو، اور گھروں سے نکال بھی دیتے ہو ان کو، اور پھر اس کے بعد فدیے کے لین دین کے بارے میں تورات کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حکموں پر عمل کرتے ہو، کچھ حکموں کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میں سے جو لوگ ایسا کریں کہ کتاب کی کچھ باتوں کو مانیں، کچھ باتوں کو چھوڑ دیں، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی ہدایات مکمل اور جامع ہدایات ہیں۔ انسان کا بدن 1 یونٹ ہے، اگرچہ کہ اس میں مختلف اجزاء پائے جاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اجزاء مل کر ان یونیژن کام کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر کے دانت اور نیچے کے دانت مل کے کام کرتے ہیں، ہمارے دونوں کان مل کے سنتے ہیں، ہمارے بدن میں 100 ٹریلین سیلز ہیں، ہماری باڈی میں سب کے سب مل کے کام کرتے ہیں، ایک سیل دوسرے سیل کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کے احکام جامع ہیں، سب مل کر 1 ہول باڈی بناتے ہیں۔ کچھ باتوں کو ماننا، کچھ باتوں کو نہیں ماننا، یہ نفاق کی علامت ہے، اور یہود اس نفاق کا شکار تھے۔ اور یہاں فرما دیا گیا کہ کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہو، کچھ حصوں کو رد کر دیتے ہو؟ اور بتا دیا گیا کہ اس کا بدلہ یہ ہوگا، ان کی سزا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف کمی ہوگی اور نہ ان کو کہیں سے مدد بھی پہنچ سکے گی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کب آئے تھے؟ آج سے تقریباً 3300 سال پہلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1900 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلتی رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کب؟ آج سے 2000 سال پہلے، اور وہ نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کو دوبارہ مضبوط کرنا ان کا کام تھا۔ چنانچہ آج کی انجیلوں میں الفاظ آپ کو ملتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں اللہ کی کتاب سے کسی چیز کو کم کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک لفظ کو بھی کم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سینٹ پال نام کے جو صاحب تھے، جو ان کے حواریوں میں بھی نہیں تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو کچھ کا کچھ کر دیا اور کہا کہ ہم کو شریعت پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بس عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا کافی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ پھیلا دیا
کہ نعوذ باللہ وہ خدا کے بیٹے تھے. خدا نے دنیا کے تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے, اس کو معاف کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو صلیب پہ چڑھا دیا. اب جو ان کو مان لیا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. ایک عجیب سی تھیوری ہے کفارے کا عقیدہ, اٹونمنٹ کا عقیدہ. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. روح پاک سے 2-3 پہلو مراد کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں. روح پاک کے ایک معنی ہیں علم وحی, وحی سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. جبریل علیہ السلام بھی روح القدس سے مراد ہیں کیونکہ وہی لاتے ہیں. تیسرے اس کے معنی خود عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی پاکیزہ روح بھی ہے. ان تینوں معنوں میں فقہاء علماء نے اس چیز کو لیا ہے. آخر عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی, کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا. یہودیوں کے جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی, چنانچہ مخالفت کی طرح طرح کی. آخرکار وہاں پر رومنز کی حکومت تھی اور رومنز کی طرف سے یروشلم میں پائلاٹس وہ گورنر تھا. یہ لوگ جھوٹی گواہیاں دے کر عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لائے. اس نے پائلاٹس نے کہا دیکھو آج تمہاری عید کا دن, عید فطیر وغیرہ کچھ ہوتی تھی ان کی, اور آج مجھے ایک آدمی کی جان بخشی کرنے کا اختیار ہے. برابر ڈاکو پکڑ کر لے آئے ہیں اور عیسیٰ مسیح کو پکڑ کر لے کر آئے ہیں. تو میں سے ایک آدمی کو بھی معاف کر سکتا ہوں گورنر ہونے کی حیثیت سے, اسپیشل پاور سے میرے. بتاؤ کس کو معاف کروں, کس کو سزا دوں؟ ساری قوم کے بڑے بڑے لوگ علماء اور مشائخ چلا اٹھے, برابا کو چھوڑ دے, مسیح کو پھانسی دے دے. ارے کتنی گراوٹ تھی. انبیاء اکرام کو قتل کرنے کا جرم مسلسل کیا ان لوگوں نے. اس کے بعد گورنر پائلاٹس نے پانی منگوایا, اپنے ہاتھ دھوئے, کہا دیکھو مجھے تو یہ شخص گناہگار نہیں معلوم ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام, میں اس کے خون سے میرے ہاتھ پاک ہیں. ہاتھ دھویا, پھر کہا کہ ٹھیک ہے ان کو صلیب پہ چڑھا دیا جائے. یہ دوسری بات ہے کہ معاملہ مشتبہ ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے وہ کسی ایک اور آدمی کو پکڑ کر لے آئے, اسے انہوں نے پھانسی دے دی. یہ دوسرا مسئلہ ہے, یہاں پر وہ زیر غور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں یہودی. اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے. آدمی اپنے دل پہ مہر لگا لے, دل کے دروازوں کو بند کر دے, کہے کہ میں آپ کی بات نہیں مان سکتا ہوں, میرا دل محفوظ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ان لوگوں نے ایسی سازشیں کی. ابھی آپ کے سامنے حضرت صفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, ان کی گواہی آئی کہ باپ و چچا میں کیا بات چیت ہوئی تھی. اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے, لعنت, اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اب جو یہ کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آ گئی ہے قرآن مجید, اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہے, باوجود ہے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی, باوجود ہے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. کہتے تھے مشرکوں اور کافروں سے آنے والے ہیں وہ نبی اب جن کا انتظار کر رہے ہیں, وہ آئیں گے تو پھر ہم تمہیں دیکھ لیں گے. مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. خدا کی لعنت ان منکرین پر, کیسا برا ذریعہ ہے جس سے اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا. لہٰذا اب یہ غضب بالا غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود تھے جو مدینے میں تھے, خیبر تک بہت سی ان کی بستیاں تھیں اور علماء و مشائخ تھے ان کے درمیان, پڑھے لکھے لوگ تھے وہ لوگ, تجارتوں پر ان کا قبضہ تھا, سود کا کاروبار کرتے تھے لوگ اور لوگوں پر اپنا قبضہ کر رکھا تھا. ایک کیپٹلسٹ تھے بہت بڑے بڑے. ان لوگوں نے جب دیکھا اللہ کے رسول کو پہچان بھی لیا, لیکن دیکھا کہ ہماری تجارت متاثر ہوگی, ہمارا سودی کاروبار متاثر ہوگا, تو جاننے کے باوجود مخالفت کی. یہ بہت بڑا جرم ہے جو یہودیوں نے انجام دیا تھا. یہاں پر ہمارے اختتام کا وقت قریب آ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو پوری باتیں ابھی ہم نے بتائی ہیں آپ کے سامنے, اس پر آپ حضرات کا کوئی سوال ہو تو انہیں آپ پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, سب سے پہلی آیت جو آپ نے تفسیر کی ہے
اس میں بہت سارے نیک کام ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ کی عبادت، اس کے بعد والدین کی اس نے سلوک، اور ایسے بہت سارے. نماز جو ہے ایک سب سے بہترین عبادت نماز کو مانا جاتا ہے. تو اس لسٹ میں نماز کو سب سے آخر میں کیوں بتایا گیا ہے؟ ترتیب وہاں پر مراد اور مقصود نہیں ہے نا. وہاں ترتیب یہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اور کئی جگہ قرآن مجید میں طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ فوراً بعد ماں باپ کے حقوق کا ذکر آیا ہے، پھر یتیموں، مسکینوں وغیرہ کا ذکر آیا ہے، اس کے بعد نماز کا ذکر آیا ہے. تو ترتیب حالات کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے. نیکسٹ. السلام علیکم. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئے تھے، جی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی دعوت دے رہے تھے، تو انجیل پھر نازل جو ہوئی تو وہ کیا مکمل شریعت نہیں تھی؟ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کو رینوویٹ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. یہ بات بالکل واضح ہے. جی. السلام علیکم شیخ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہود آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، جہنم، جنت، یہ سب جانتے ہیں، اس کے باوجود کیا چیز تھی کہ یہ کفر کرتے تھے؟ ان کا تعصب، ان کی خود پرستی، ان کی مفاد پرستی. اور تعصب بہت بری چیز ہے جو حق کو تسلیم کرنے نہیں دیتی ہے، اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ جانا، تکبر، وہ دوسروں کے پاس جو بھلائی آتی ہے. چنانچہ یہاں ابھی ہمارے پاس آیت آئی کہ آج یہ لوگ اس لیے حسد کر رہے ہیں کہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس نبوت اور رسالت آ گئی ہے. تو ان کی خود پسندی، ان کا سیلف کنسیٹڈنس یہ تھا جس کی وجہ سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. عام انسانوں کے ساتھ بھی یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے بہت بڑی چیز سمجھ لیں، دوسروں کی بات نہیں مانتے، حالانکہ بات صحیح ہے. بہرحال اب حاضرین و ناظرین، یہ وقت ختم ہو رہا ہے، یہ ایپیسوڈ ختم ہوگا. انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ تمام حضرات سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ